بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک کرنٹ افیئرس کی سیریز میں پارلیمنٹ پہ بات کریں گے۔ انسان جب اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس دنیا میں جو خون خوار درندے اور جانور موجود تھے اور انسانی عقل جو تھی اس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور وہ اس سارے خون خرابے سے، اس سارے درندوں سے اور قدم قدم پر جو انسان کو حادثات درپیش تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سہم جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا اور انسان کو بھرپور مدد پہنچائی، اور ذہین انسانوں کی شکل میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جگہ پہ ایک ذہین انسان ضرور بھیجا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے ہی کام لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو انسان تھا اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، تو جو افراد تھے جب خاندان بنے، خاندانوں نے مل کے قبائل بنا لیے، اور پھر جو اولین جو تھیں وہ بنیادی ضروریات تھیں، اور اسی پہ ہی تمام جو ٹرائبس تھے، قبائلی تھے، وہ اس کے اوپر عمل پیرا تھے۔ تو وہ جو قبائل تھے، ایک تو ان کو اپنی جان بچانی ہوتی تھی، دوسرا ان کو خوراک چاہیے ہوتی تھی، مناسب خوراک، اور اس کے لیے پھر ان کو ایسی سرزمین چاہیے ہوتی تھی جہاں پہ کھیتی باڑی جو ہے کاشتکاری ہو سکے، اور زمین زرخیز ہو، جو ان کے جانوروں کو جن کو انسان نے تقریباً ابھی تک انسانی تاریخ 12 لاکھ سال جو تاریخ ہے اس میں انسان نے تقریباً 12 جانوروں کو جو ڈومیسٹک اینیملز کے طور پہ اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، ان کو سدھا لیا ہے، ان کو سمجھ لیا ہے، اور ان 12 جانوروں نے انسانوں کو بھی سمجھ لیا، ان کی عادات، ان کے اطوار، سب چیزوں کو۔ تو عزیز طلباء، تو انسانوں نے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے آپ کو امن و سکون دینے کے لیے ایک شرعی نظام ہمیشہ سے روز اول سے بنایا ہے۔ یہ جو مشاورت کا نظام تھا، اس مشاورت کے نظام میں چونکہ جو قدیم وقتوں میں جو سب سے پرانی معاشرے تھے وہ ٹرائبلز تھے، اور اس ٹرائبلز میں ایک ہیڈ مین ہوتا تھا، قبائلی سردار ہوتا تھا، اور اس کے نیچے کونسلز ہوتی تھیں جو ڈیسیژنز جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے لیتے تھے۔ اس میں ایلڈرز جو تھے، بڑے، جن کو اس وقت ہر انسان کو تو نہیں شروع میں، لیکن جن کو دانا سمجھا جاتا تھا، ان کی جو رائے تھی اس کی اہمیت ہوتی تھی۔ اس پروسیس کو ٹرائبلزم کہتے تھے۔ اس کے بعد جو دنیا کی ہسٹری میں ایتھنز والے تھے، یہ جو یونانی تھے پرانے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کام کیا، اور انہوں نے بڑے ہی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز بنائے۔ ان کے انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے چونکہ طبقاتی نظام تھا، اس طبقاتی نظام میں جو آزاد میل سٹیزنز ہوتے تھے وہ مشاورت کا حصہ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ عورتوں کو اور غلاموں کو اس ساری گفتگو میں، مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک ریپرزنٹیٹیو تھے، یہ ان کے اپنے ہی طریقے۔ اس طرح اس وقت میں رومن ریپبلک تھے، انہوں نے بھی اپنی لیجسلیٹو جو اسمبلیز بنائی ہوئی تھیں، وہ اس کے اندر جو سسٹم تھا، وہ جو قانون سازی کی جاتی تھی اس کے بارے میں، یا جنگ کا اعلان کرنا، یا امن کا اعلان کرنا، یا کسی اتحادی کے ساتھ شامل ہونا، یا اس کو
اس سے علیحدہ ہونا. تو یہ جو رومن ریپبلک تھی ان کے پاس پراپر ایک انسٹیٹیوشن تھا، اسی لیے یہ اپنے آپ کو رومن ریپبلک کہتے تھے. ریپبلک وہ ملک ہوتا ہے جہاں پہ جو حکومت کرتے ہیں وہ الیکٹیو ریپرزنٹیٹیو تھے. تو اس طرح رومنز نے اپنی سینٹ بھی بنائی ہوئی تھی جو ان کی منی، دولت، ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ اور ان کے جو فارن تعلقات ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے. اس کے علاوہ مسلمان بھی جو تھے وہ انہوں نے بھی اسلامک شورا کے نام سے اپنے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے تھے. اسلامک جہاں بھی معاشرے تھے وہاں پہ ڈسیزن تھے. اللہ کے نبی نے تو ہمیشہ شورائی نظام کو زیادہ تقویت دی ہے، اور مدینہ کی ریاست میں عملاً جو ہے تمام فیصلے مسجد نبوی کو بطور جو ہے لیجسلیٹو باڈی کا درجہ تھا، اور باہمی مشاورت سے اس کی اور ایک مثال یہ ہے کہ خندق کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ حضرت سلیمان فارسی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاورت سے ان کے مشورے سے کھودا گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہ شرعی نظام کو امپورٹنس دی ہے. اس کے علاوہ یہ جو مسلمانوں نے جو ہماری ایران تھا، ایران کی بہت بڑی پرشین سویلائزیشن تھی، پارتھین امپائر تھی ان کی، جو 247 BC میں انہوں نے بنائی تھی، جب الیگزینڈر جو ہے اس نے اسکندر اعظم نے جب ان کو کنکر کیا تھا، فتح کیا تھا. اور ان کی ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی جو نوبلز تھے ان کے، جن کو یہ مہستان کے نام سے کہتے تھے، یعنی کہ مینس وہ چنے ہوئے لوگ، اسپیشل پیپل اور وائز مین. تو ایک انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی. اسی طرح جو اندلس تھا وہ بھی دنیا کا بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. جب مسلمانوں نے اندلس کو 19 جولائی 711 کے تاریخی دن جو طارق بن زیاد نے 7,000 فوج کے ساتھ اسپین کے جو بادشاہ تھے ریڈک کی 1,00,000 فوج کو شکست دے کر جب اس سرزمین پر اسلام کا پرچم گاڑ دیا تھا، تو مسلمانوں کی یہ حکومت تقریباً 800 سال تک وہاں قائم رہی. اندلس جیسے یورپ کی جدید ترقی اور احیاء علوم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اپنے سائنسی علوم، تہذیب و ثقافت کی وجہ سے 8ویں صدی میں دنیا کا مرکز بن گئی تھی. لیکن پھر افسوسناک 2 جنوری 1492 کو جو ازبیلا کی جو مشترکہ فوجیں تھیں انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر مسلمانوں کا وہاں پہ زوال شروع ہوا، اور یہ جو ملک تھے یہ یورپ کی ترقی اور ثقافت اور سیاسی وحدت کا حصہ تھا جو آج کل یورپی یونین کہلاتا ہے. تو عزیز طلباء، یہ جو اندلس تھا انہوں نے سب سے پہلے کریڈل آف جو پارلیمنٹ کے نام سے انہوں نے جو آغاز کیا تھا، جو لیون کورٹس کے نام سے انہوں نے بنائی تھیں، جو انہوں نے رائل کوریا کے نام سے بھی ایک لیجسلیشن آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے لیون کورٹس نے جب بھی کوئی میٹر ہوتے تھے جس میں انہوں نے رائٹ ٹو پراپرٹی دے دیا، ان وائلبلٹی آف ڈومیسائل دے دیا، دی رائٹ ٹو اپیل ٹو جسٹس دے دیا، اور اپوزٹ ٹو دی کنگ کر دیا. تو اسی طرح جب اسپین کے بعد جو ماڈرن پولیٹکس جس کو کلیم بھی کرتے ہیں انگلینڈ والے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ مدر آف آل پارلیمنٹس ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ماڈرن فارم میں جو انگلینڈ نے بنائی تھی، جو ان کے ولیم جو کنگ تھے جنہوں نے کنگ کونسل بنائی تھی، جس کو آج کل پریوی کونسل بھی کہتے ہیں، یہ ایڈوائزری کونسل تھی جس میں باڈی آف وائز مین جو آج کل موجودہ شکل میں ان کا ہاؤس آف لارڈز بھی کہلاتا ہے. تو عزیز طلباء، 1215 میں میگنا کارٹا ہوئی تھی. کنگ جان آف انگلینڈ جو تھا اس نے عوام کے ساتھ کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرے گا. اور اسی طرح 13ویں صدی میں جب کنگ ہنری 2 آیا تھا تو اس نے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہے انگلش پارلیمنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کو بعد میں مدر آف دی پارلیمنٹ کہا گیا. یہ جو نیو پارلیمنٹ تھی یہ 1707 سے 1800 تک جو ہے یہ گریٹ برٹن جو بن گیا، جس میں یونینز آف اسٹیٹس، جس میں آئرلینڈ آ گیا، اسکاٹ لینڈ آ گیا. یہ جو یونین تھی یہ ساری ان کے ساتھ بنی. اس کے بعد 1801 میں جو یونین آف آئرلینڈ تھی وہ بھی یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ملی. اور اس طرح یہ جو ماڈرن پارلیمنٹ تھی اس میں جو سب سے پرانی، جس کو مدر آف آل پارلیمنٹس کہتے ہیں، وہ انگلینڈ کی تھی، جو آج بھی کمپوزڈ آف 2 ہاؤسز ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں دی اپر ہاؤس،
دی لوور ہاؤس. ان کا جو لوور ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف کامن ہے اور جو ان کی سوورینٹی کی علامت ہے, اور ان کا جو اپر ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے. تو یہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس کو ماڈرن پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے لیجسلیٹو باڈی آف گورنمنٹ ہے. تو اس کے جو برٹش پارلیمنٹ ہے اسی ہی پارلیمنٹ کا جو ہم نے پاکستان میں جو اپنا پارلیمانی نظام رائج کیا ہے, یہ ہم نے برٹش پارلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے, اور اسی سسٹم کے تحت ہم پاکستان میں جو اپنی ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ تھا اس کا پارٹ 1. پارٹ 2 میں ہم ماڈرن پارلیمنٹ کی بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو بھی سمجھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.